ایک ٹانگ سے معذور شخص کی امامت کا حکم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ وہ شخص کے جس میں امامت کی شرائط مکمل ہیں لیکن ٹانگ کٹی ہوئی ہونے کے سبب لنگڑا یعنی ٹانگ سے معذور ہے، چلنے پھرنے کے لیے بیساکھی استعمال کرتا ہے، تو کیا ایسا شخص امامت کروا سکتا ہے؟ جواب سننے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جواب: ایسا ٹانگ سے معذور شخص کے جس میں امامت کی شرائط موجود ہیں، رکوع و سجود پر قادر ہے، نیز وہاں موجود افراد میں اس سے زائد یا برابر طہارت اور نماز کے مسائل جاننے والا موجود نہیں، تو اس کی امامت بلا کراہت جائز ہے، اور اگر یہی شخص طہارت اور نماز کے مسائل زیادہ جانتا ہے تو اس کی امامت دیگر سے بہتر ہے، اور اگر وہاں کوئی دوسرا ایسا فرد موجود ہے کہ جس کے اعضاء بھی کامل ہیں، امامت کی شرائط بھی موجود ہیں، نیز اس ٹانگ سے معذور کے برابر یا زائد مسائل نماز سے واقف ہے، تو ایسے فرد کی موجودگی میں ٹانگ سے معذور کا امامت کرنا خلاف اولیٰ ہے، البتہ مقتدیوں کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اوپر نفس حکم بیان کر دیا گیا ہے، البتہ یہاں ایک دوسرا پہلو بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات ایسے فرد کی ابتداء میں نماز پڑھنے سے لوگ تنفر محسوس کرتے ہیں اور اس کے سبب مقتدیوں کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے، لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہو تو بہتر ہے کہ ایسا شخص ہی امامت کرے کہ جس کے اعضاء مکمل ہوں اور جامع شرائط ہو۔ فقہائے کرام نے بعض ناقص الاعضاء افراد کی امامت کی کراہت کا مدار تنفر یعنی نفرت بھی بنایا ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اس پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اسی طرح پاؤں کے بعض حصے پر کھڑے ہونے والے ٹانگ سے معذور شخص کے علاوہ دوسرے کی اقتداء بہتر ہے۔ یہی حکم اس کا ہے جس کا ایک ہاتھ ہو، اس کی اقتداء کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے، اگر امام کے پاؤں میں ٹیڑھا پن ہو کہ پورا پاؤں زمین پر نہیں جما سکتا، تب بھی اس کی امامت جائز ہے، مگر اس کے مقابلے میں غیر معذور کی امامت بہتر ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ ایک شخص کا دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور اب وہ اس قابل نہیں کہ تکبیر تحریمہ کرتے وقت اپنے ہاتھ کو کان سے مس کر سکے، یعنی صرف ایک ہاتھ کان سے مس کر کے تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کہ بعض لوگ اس کی ابتداء میں نماز پڑھنے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً لکھا، خیال مذکور غلط ہے، اس کے پیچھے نماز جائز ہونے میں کلام نہیں، ہاں غایت یہ ہے کہ اس کا غیر اولیٰ ہونا ہے، وہ بھی اس حالت میں کہ یہ شخص تمام حاضرین سے علم مسائل نماز و طہارت میں زیادت نہ رکھتا ہو، ورنہ یہی حق و اولیٰ ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔